السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد، سامعین محترم، آج کم و بیش ہم میں سے ہر شخص اس بات کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا وہ اتنے عرصے سے بیمار ہے، اسے صحت یابی اور عافیت نصیب نہیں ہو رہی، یا وہ اتنے عرصے سے یہ دعا کر رہا ہے، اب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی عدم قبولیت کا کم و بیش ہر شخص جو ہے وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دعاؤں کے عدم قبولیت کا سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بالکل واضح حکم ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو صرف سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول بھی فرماؤں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ ایسا وہ سمیع اور بصیر اللہ رب العالمین ہے، ایسی وہ عظیم ذات ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کو آپ اس حدیث سے پہچان سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر چلنے والی وہ جو کالی چیونٹی ہوتی ہے، کیڑی جسے ہم کہتے ہیں، اندھیری رات میں اس کالے پتھر پہ یا کالے پہاڑ پہ چلنے والی اس کالی چیونٹیوں کی حرکت کو، اس کے چلنے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کی آہٹ کو، چلنے کی آواز کو اللہ سن بھی رہا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ آخر دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ مجیب الدعوات بھی ہے۔ اصل میں خامی اور کوتاہی ہمارے اندر اپنے خود ہے۔ ہم اپنے اعمال پر، اقوال اور افعال پہ ہم خود نظر ثانی کریں۔ کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب انسان رسمی طور پر تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ، اس کا دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو، یعنی عدم توجہ کے ساتھ مانگی گئی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ دل و دماغ کہیں ہے، خیالات کہیں ہے، اور ہاتھ اس نے رسمی طور پر اٹھائے ہوئے ہیں، امام صاحب کی دعا کے ساتھ آمین آمین کی صدا بھی لگا رہا ہے۔ یہ عدم توجہ، دل کا غافل ہونا پہلا سبب ہے دعاؤں کے عدم قبول ہونے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ورنہ حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون، تم اللہ سے جب بھی دعا کرو اس یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، یعنی یقین کی کیفیت دل میں ہونی چاہیے دعا کرتے ہوئے۔ ہمارے دل میں یقین ہی نہیں، جب تک یقین نہ ہو دعا کیسے قبول ہوگی؟ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یقین کر لو اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو، توجہ نہ ہو، رسمی طور پر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور دل و دماغ میں خیالات کہیں اور ہیں، کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے ادعوا اللہ وانتم موقنون، اللہ کے ساتھ یقین والی کیفیت پیدا کرو، اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے۔ ایک اور بڑا سبب ہے، وہ ہے گناہ یا قطع رحمی، رشتہ داری تعلق توڑنا۔ ایسا عمل بھی انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یزال یستجاب للعبد، انسان کی ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے، وہ قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم، فرمایا جب تک انسان گناہ نہیں کرتا، قطع رحمی نہیں کرتا، رشتہ داری نہیں توڑتا، فرمایا یستجاب للعبد، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی۔
عربی ہو عجمی ہو، وہ مسجد میں بیٹھ کے مانگے، وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے مانگے، وہ کسی بھی انداز سے اللہ سے سوال کرے، فرمایا وہ شرف قبولیت پا لیتی ہے، بشرطے کہ انسان قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داری کا توڑنے والا نہ ہو۔ ایک تیسرا بڑا سبب ہے اکل حرام، حرام مال یا حرام آمدنی کے ذرائع۔ آمدنی کے ذرائع جو ہے اگر حرام پر مبنی ہیں، ناجائز معاملات انسان کے کمائی کے ہیں، تو پھر اس کی بڑی سے بڑی عبادات اور اس کی دعائیں وہ رائیگاں چلی جاتی ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین کے ہاں شرط یہ ہے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا اور اس کا ذریعہ معاش وہ حلال پر مبنی ہو۔ ایک طویل سفر کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا جس کو ہم سفر حج کہتے ہیں، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، ایک طویل سفر انسان طے کرتا ہے، بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، یمد یدیہ، اللہ کے دربار میں جا کر، بیت اللہ الحرام میں جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اور اس کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن آگے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اگر اس شخص کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس اور ذرائع آمدن اگر اس کے حرام کے ہوئے، کہاں سے اس کا یہ سفر قبول ہوگا، کیسے عبادت قبول ہوں گی؟ اللہ کو اس کی عبادت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ٹھکرا دیا۔ حلال اور حرام یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا تھا، یہ بھی حرام کھا کر آیا، حرام کما کر آیا، اب دعا کیسے قبول ہو؟ یہ ہے ایک بڑا بنیادی سبب دعاؤں کی عدم قبولیت کا۔ ایک بڑا اہم ترین سبب ہے کہ ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینا۔ ہم میں سے ہر شخص داعی ہے، کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر مرد اور عورت کی، وہ اللہ کے دین کا داعی ہے، وہ مبلغ ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں ہر شخص کو ہم کو تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ جب انسان اس فریضے کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندہ، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا عذاب بھیج دے گا، ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اور جو اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے جی ہر ایک جو ہے نا اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو چھوڑو نہیں، اپنے کو چھیڑو نہیں، چھوڑو نہیں، اس طرح کے مفروضوں کے ساتھ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اور سبب ہے جلدی کرنا، کہ بس جلدی سے مجھے حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ انسان جلد بازی نہ کرے۔ جناب زکریا علیہ السلام کی اللہ نے شان بیان کی، اللہ نے ان کی ایک اسوہ حسنہ کو بیان کیا۔ کیا کہا جناب زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، حالانکہ کتنے عرصے تک وہ اللہ سے مانگتے رہے۔ تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے چاہے اللہ فوری طور پر تمہارے من کی مراد کو پورا کر دے، چاہے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے، چاہے آنے والے کسی مصیبت کو ٹال دے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ رکھیے، حسن ظن رکھیے، اللہ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ العزیز دعائیں ثمر آور ہوں گی، بار آور ہوں گی، ضرور قبولیت کا درجہ پائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات اور احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اپنے علاوہ ہر ایک سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔